یومئذ تحدث اخبارہا کہ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ آج انسان گناہ کرتا ہے چھپ چھپ کر اور کہتا ہے کسی کو معلوم نہیں، فخر محسوس کرتا ہے، نہ باپ کو پتا، نہ ماں کو پتا، نہ بھائی کو پتا، نہ بہن کو پتا، کسی کو نہیں پتا، لیکن اس دن سارے کے سارے راز کھل جائیں گے، سارے کے سارے راز اس دن کھول دیے جائیں گے، ایک ایک چیز اس کے خلاف گواہی دے گی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے جس دن یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے جس دن ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہماری زبان گواہی دے گی، یہ زمین گواہی دے گی، جس چیز پر گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ چیز گواہی دے گی، اور وہاں تو منہ کو تالا لگا دیا جائے گا، منہ تو بند کر دیا جائے گا، منہ سے نہیں بولے گا انسان، اس دن اس کے اعضا بولیں گے، اس دن زمین گواہی دے گی، جس چیز کے ذریعے سے گناہ کیا تھا وہ چیزیں گواہی دیں گی کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يومئذ تحدث أخبارها، صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، زمین اس دن اپنی ساری خبریں سنا دے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ خبریں کیا ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی وہ خبریں وہ بندوں کے اعمال ہیں جو ان لوگوں نے زمین کی پیٹھ پر بیٹھ کر کیے ہیں۔ یہ زمین اس دن گواہی دے گی بندوں کے خلاف یا بندے کے حق میں کہ فلاں بندے نے میرے اوپر یہ کیا، فلاں بندے نے میرے اوپر یہ کیا، فلاں بندی نے میرے اوپر یہ کیا، میری پیٹھ پر بیٹھ کر فلاں فلاں کام کیے، فلاں فلاں دن میرے اوپر یہ کام کیے گئے۔ یہ وہ خبریں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس دن زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، زمین میں زلزلہ پیدا کر دیا جائے گا۔ وہ زلزلہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین میں زلزلہ آ جائے گا، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی، نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے نتیجے میں قیامت واقع ہو جائے گی، قیامت آئے گی، سارے کے سارے انسان مر جائیں گے۔ اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس کے نتیجے میں دوبارہ انسان زندہ ہو جائیں گے اور دوبارہ زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں بھونچال مچا دیا جائے گا، زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا،
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اس دن زمین کیا کرے گی؟ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی۔ جب زمین میں بھونچال آئے گا، زلزلہ آئے گا، تو اس کی وجہ سے زمین اپنے اندر کے بوجھ نکالے گی۔ زمین کے بوجھ کیا ہیں؟ زمین کے بوجھ دو ہیں۔ ایک تو وہ دفینے ہیں جو انسانوں نے زمین کے اندر دفن کر دیے ہیں، وہ مال اور دولت، خزانہ، سونا، چاندی جو لوگوں نے زمین کے اندر دفن کر دیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے کہ فلاں جگہ کام ہو رہا تھا، زمین کی کھدائی ہو رہی تھی، تو آثار قدیمہ نکلے، وہاں پہ پرانی چیزیں نکلی، سونا نکلا، چاندی نکلی، روپیہ پیسہ، مال و دولت نکلا، کہ لوگوں نے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ دفن کر کے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے کام نہیں آیا، وہ زمین کے اندر ہی پڑا رہا، زمین کے اندر ہی دفن رہا۔ تو قیامت کے دن زمین ان سارے دفینوں کو نکال کر پھینک دے گی۔ تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جتنے بھی خزانے، جتنا بھی زمین کے اندر بوجھ دبا ہوگا، زمین اس دن نکال کر پھینک دے گی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دن خزانے کے خزانے پڑے ہوں گے، خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوں گے، لوگ دیکھیں گے تو تعجب کریں گے، حیرت کریں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو افسوس کریں گے، کہیں گے ہائے یہی وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے فلاں کا قتل کر دیا تھا، کہ یہ مال کسی کام نہیں آیا۔ کچھ لوگ افسوس کریں گے کہ ہائے یہی وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنی رشتہ داریوں کو توڑ دیا تھا، رشتہ داریاں ختم کر لی تھیں، دشمنی مول لے لی تھی، یہی وہ مال ہے جو کسی کام نہیں آیا۔ جو دنیا میں چوری کرتے ہوں گے وہ افسوس کریں گے ہائے وہ یہی مال ہے جس کی وجہ سے میرے ہاتھ کاٹے گئے، جس کی وجہ سے مجھے سزا سنائی گئی، کہ کوئی کام نہ آیا، یہ مال بیکار پڑا ہوا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو یہ بوجھ ہوگا کہ سارے کے سارے دفینے زمین اپنے اندر سے نکال کر پھینک دے گی، اور دوسرا بوجھ زمین کا انسان ہوں گے، کہ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا، مر گیا، دفن کر دیا گیا، وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، نکالا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، سارے کے سارے لوگ اس دن نکالے جائیں گے زمین سے، جسم کے اوپر گوشت پوست سب چڑھا دیا جائے گا، جسم کے اندر روح ڈال دی جائے گی، اور اپنی اپنی قبروں سے لوگ زندہ ہو کر نکلیں گے۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن زمین کو جھجھوڑ دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنا سارا کا سارا بوجھ نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، جب انسان یہ دیکھے گا تو تعجب کرے گا اور کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، زمین تو ساری کی ساری چیزیں اپنے اندر سے نکال رہی ہے۔ انسان تعجب کرے گا، حیرت میں آ جائے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں پڑھی اور فرمایا کہ زمین اس دن ساری باتیں بیان کرے گی۔ اور صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ وہ خبریں اور وہ باتیں کیا ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو بہترین علم ہے کہ وہ باتیں کیا ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندوں اور بندیوں کے اعمال ہیں جن کے بارے میں یہ زمین گواہی دے گی کہ فلاں ابن فلاں نے میرے اوپر یہ کیا تھا، اور فلاں نام لے لے کر کہ فلاں ابن فلاں نے میری زمین میرے اوپر یہ کیا تھا، اور فلانا ابن فلانا نے یعنی عورت نے میرے اوپر یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو زمین اس دن بیان کرے گی، زمین ساری خبریں بیان کر دے گی، ساری خبریں سنا دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، کہ جب حساب و کتاب ہو جائے گا، لوگوں کے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، نیکیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی، برائیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی، کہ کون نیک ہے کون برا ہے، کس نے اچھائی کی ہے کس نے برائی کی ہے۔ جب یہ سارا طے ہو جائے گا تو پھر لوگوں کے راستے مختلف کر دیے جائیں گے، یعنی جنت والے جنت کی طرف چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ یہی ہے یومئذ تحدث اخبارها، کہ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔
کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ آج انسان گناہ کرتا ہے چھپ چھپ کر اور کہتا ہے کسی کو معلوم نہیں، فخر محسوس کرتا ہے، نہ باپ کو پتا، نہ ماں کو پتا، نہ بھائی کو پتا، نہ بہن کو پتا، کسی کو نہیں پتا، لیکن اس دن سارے کے سارے راز کھل جائیں گے، سارے کے سارے راز اس دن کھول دیے جائیں گے، ایک ایک چیز اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں کر عیش کی زندگی گزاروں، میں کیوں عیش کی زندگی گزاروں، جبکہ اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے ہوئے کھڑے ہیں اور ان کی نظریں، ان کے کان اللہ کی طرف متوجہ ہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے اور میں سور پھونکوں، قیامت آ جائے، دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ صحابہ کو ڈر محسوس ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو اپنے زمانے میں ارشاد فرمائی تھی، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ پھر قیامت کیوں نہیں آئی؟ تو میرے دوستو، دنیا کی ہم عمر تو دیکھیں، چاند کی ہم عمر تو دیکھیں، سورج کی ہم عمر تو دیکھیں، زمین کی ہم عمر تو دیکھیں۔ ہم دنیا کی عمر کو دیکھیں گے تو گنتی ختم ہو جائے گی، ہم اس کی عمر کو گن نہیں سکتے ہیں، تو پھر 2000 4000 سال اس کے آگے کیا ہیں؟ پوری دنیا کی پوری عمر کے مقابلے میں یہ 2-3 ہزار یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، اس کے سامنے منٹ اور سیکنڈ ہیں۔ کیونکہ دنیا کی جو عمر ہے، جتنی دنیا گزر چکی ہے، بہت عمر اس کی گزر چکی ہے، 2-3 ہزار سال اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے دوست اور بزرگوں، قیامت قریب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے۔ تو یہ وہ خبریں ہوں گی جو قیامت کے دن یہ زمین بیان کرے گی ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں۔ صحابہ کو ڈر ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اگر ہمارے زمانے میں قیامت آ گئی تو ہم پہ کیا بیتے گی، ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسلی دی، ہمیں خوشخبری دی کہ قیامت سے تقریباً 100 سال پہلے ایک ہوا چلے گی جو بہت ہی خوشگوار ہوا ہوگی، بہت ہی لطیف ہوا ہوگی، اور وہ ہوا مسلمانوں کو ختم کر دے گی، مومنین کو روح کو قبض کر لے گی، اس دنیا سے مومنین ختم ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے قیامت تو دنیا کے بدترین انسانوں پر واقع ہوگی، قیامت دنیا کے بدترین انسانوں پر آئے گی۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اس وقت قیامت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مومنین کو اس قیامت کی ہولناک منظر سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے جس دن یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے جس دن ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہماری زبان گواہی دے گی، یہ زمین گواہی دے گی، جس چیز پر گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ چیز گواہی دے گی، اور وہاں تو منہ کو تالا لگا دیا جائے گا، منہ تو بند کر دیا جائے گا، منہ سے نہیں بولے گا انسان۔ اس دن اس کے اعضا بولیں گے، اس دن زمین گواہی دے گی، جس چیز کے ذریعے سے گناہ کیا تھا وہ چیزیں گواہی دیں گی کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین ساری کی ساری خبریں بیان کر دے گی، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن زمین ہمارے خلاف گواہی دے۔ ہم ایسے اعمال کریں، ہم ایسے کام کریں کہ زمین ہمارے حق میں گواہی دے اور ہماری مخالف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔